میلیٹینٹس ہیں بلوچستان کے ان کے ساتھ مذاکرات کریں. ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، بچوں کی گرفتاری کا ایشو ہے، لاپتہ ہونے کا ایشوز ہے. سی پیک بتاتے تو یہی ہے کہ سی پیک کا مرکز گوادر ہے، لیکن صرف نام کی حد تک گوادر ہے. پوری مسلم لیگ باپ میں کنورٹ ہوگی کہ بلوچستان میں نہ ملا کی پرائرٹی بلوچستان ہے، نہ سردار کی پرائرٹی بلوچستان ہے، نہ جاگیردار کی پرائرٹی بلوچستان ہے. اگر آپ دنیا کو دیکھیں آپ کو ایسے لگ رہا ہے وہ کسی اور اسٹار پہ، ہم کسی اور اسٹار پر ہیں نا. الیکشن مینیفیسٹو نیشنل پارٹی کا کیا ہے؟ دیکھیں الیکشن مینیفیسٹو ہر بار جو الیکشنز ہوئے ہیں تو ہم نے ایک نئی الیکشن مینیفیسٹو بنائی ہے، اور 2023 میں بھی ہم نے بنایا، 2018 میں بھی ہم نے بنائی، 2013 میں. تو 2013 کی جو ہماری مینیفیسٹو تھی اس پہ کوئی 60-70% ہم نے عمل درآمد کی. جس پہ 2018 میں یہ ہے کہ پارٹی کے خلاف بہت زیادہ ایک کمپین ہوا اور اس کو الیکشن ہرایا گیا، تو وہ ہماری مینیفیسٹو رہ گئی. تو ابھی دوبارہ ہم نے مینیفیسٹو جو ہے وہ باقاعدہ بنائی ہے. اس میں بنیادی طور پر چونکہ بلوچستان کے جو مین ایشوز ہیں وہ ہم نے سارے پولیٹیکل اور جو عام سوشل ایشوز ہیں ہمارے وہ سب ہم نے شامل کیے ہیں. بڑے ایشوز میں یہ ہے کہ بلوچستان کے امن و امان کو کیسے ٹھیک کیا جائے، بلوچستان کی جو نمائندگی ہے اس کو کیسے بڑھایا جائے، کیونکہ اس وقت بلوچستان میں 51 سیٹیں ہیں. ہماری سوچ یہ ہے کہ بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کی جو سائز ہے اس کو بڑھائیں، جس کو 102 کریں. تو وہ ہے ہمارے پاس. بلوچستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایشوز ہیں، خاص طور پر اختیارات اور اس کے حوالے سے وسائل کے حوالے سے، جو NFC ایوارڈ 7واں ہوا ہے اس کے بعد نہیں ہوا ہے، اس پر کیسے عمل درآمد کیا جائے. جو بلوچستان کے جو کور ایشوز ہیں اس کے علاوہ، تو وہ جو پولیٹیکل ہیں ان پولیٹیکل ایشوز کے کیسے کیا جائے. گزشتہ بار ہم نے یہ کیا تھا کہ ہماری ایک سوچ تھی کہ ہم جو ہے جو میلیٹینٹس ہیں بلوچستان کے ان کے ساتھ مذاکرات کریں. تو وہ مذاکرات بڑے حد تک 13 میں ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی. ہم سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کو بڑی حد تک ہم نے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی چونکہ 2.5 سال کی پیریڈ تھی، تو جب ہماری اقتدار سے مین ڈرائیونگ سیٹ سے اب یوں کہیں کہ وزارت اعلیٰ سے ہماری علیحدگی ہوئی، تو پھر دوسرے گروپ نے جو مسلم لیگ سے تھا ان کی دلچسپی نہیں تھی بلوچستان میں، تو وہ معاملات وہیں رہ گئے اور ابھی زیادہ شدت سے موجود ہیں. اس وقت جو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، بچوں کی گرفتاری کا ایشو ہے، لاپتہ ہونے کا ایشوز ہیں، یہ سارے ہیں. سی پیک ہے. سی پیک بتاتے تو یہی ہے کہ سی پیک کا مرکز گوادر ہے، لیکن صرف نام کی حد تک گوادر ہے. بلوچستان میں سی پیک کے حوالے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے. آیا یہ 67 بلین ڈالرز کہاں گئے، اور ان کو بلوچستان کا حصہ کہاں ہے. یہ ہے. پھر جو معاہدہ ہے گوادر پورٹ معاہدہ، تو گوادر پورٹ معاہدہ بنیادی طور پر وہ پاکستانی کمپنی کے ساتھ تھی، پھر پاکستانی کمپنی نے جا کے چائنا کے ساتھ کیا. اس معاہدے میں بلوچستان بھی نہیں ہے اور بلوچستان کے لوگ بھی نہیں ہیں، یعنی اس آمدنی میں بلوچستان کا کوئی شیئر نہیں ہے. 9% جو بنتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، باقی سارا جو ہے کمپنی کی ہے. تو یہ صورتحال ہے، اور اس پہ ہم نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر، اور جو ہمارے ایشوز ہیں ان میں ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ایگریکلچر ہے، مائننگ ہے، ہاؤسنگ خاص طور پر یہ بھی ایک بہت بڑا، کیونکہ غریبوں کے لیے جگہ نہیں ہے، زمین نہیں ہے، ان کے لیے پلاٹ نہیں ہے، ان کو مہنگے وہ خرید نہیں سکتے ہیں. تو ہماری ایک بڑی اسکیم یہ ہے کہ ہر ضلعی سطح پر چھوٹے ملازمین کو، عام لوگوں کو، کہ ان کی رہائش کا جو بندوبست کیا جائے، اور ہیلتھ کارڈ جیسا جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کو بہتر انداز میں کرنے کی ہماری جو ہے ایک پالیسی ہے، جس کو ہم نے ترتیب دیا ہے اور کمپلیٹ بھی کی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ایک
بک ہے. کم و بیش تمام مسائل جو ہم نے جو سوچا ہے یا ہم جن پہ ہم سمجھتے ہیں، ہم نے اپنی جو ہے اوپینین رکھی ہے اس میں. مسلم لیگ کے ساتھ آپ نے کہا کہ مسلم لیگ کی اس طرح کی سیریسنس نہیں تھی اس مری ایکارڈ والے معاملے کے اندر، آپ کہہ رہے ہیں، تو کیا اس کے ساتھ واپس اتحاد کرنا، وہ تمام فیصلہ جات لینا کہ مسلم لیگ کے ساتھ واپس اس طرح کا کنسنسس بلٹ ہو، تو وہ کیا ایک غلطی کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ ان کی پہلے سیریسنس نہیں تھی تو اب وہ سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس معاملات کو دیکھیں گے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں. مسلم لیگ کی جو مرکزی قیادت تھی وہ اس میں سنجیدہ تھی. جو بلوچستان کی قیادت ہے اس میں غیر سنجیدگی تھی. غیر سنجیدگی کا عالم یہ تھا، آخر میں آپ نے دیکھا پوری مسلم لیگ باپ میں کنورٹ ہو گئی. یعنی ان کی کوئی پولیٹیکل وہ ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی پولیٹیکل ان کی سوچ ہو، اور اس بنیاد پہ، کیونکہ وہ سارے لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، سردار ہیں. ان کے اپنے مفادات زیادہ اہم ہیں ان کے لیے. تو بلوچستان ان کی پرائرٹی میں نہیں تھا. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں نہ ملا کی پرائرٹی بلوچستان ہے، نہ سردار کی پرائرٹی بلوچستان ہے، نہ جاگیردار کی پرائرٹی بلوچستان ہے. بلوچستان کی پرائرٹی جو ہے یہاں کے قوم پرست جو نمائندے ہیں ان کی پرائرٹی ہے. سر، آپ نے قوم پرستوں کی بات کی تو ایک آپ کے پیرالل میں ایک پارٹی BNP بھی موجود ہے، تو اس کے ساتھ الائنس، مطلب ایک نیشنلزم کی تھیوری اگر ہم دیکھتے ہیں تو آلموسٹ ملتی جلتی ہے، لیکن وہ الائنس کیوں نہیں ہو پاتا؟ باتیں ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو وہ الائنس تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ نیشنل پارٹی نے اس بار بڑی کوشش کی، کیونکہ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ نیشنل پارٹی الائنس نہیں کرتا. ہم نے کوشش کی، ہماری ملاقاتیں بھی ہوئی، BNP کے ساتھ بھی ہوئی، ایون جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بھی ہوئی. لیکن عملاً یہ ہوا کہ BNP نے ہمیں چھوڑ کے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لیا حزدار میں. اور ابھی مکران میں ابھی تک ہم نے تو کسی کے ساتھ نہیں کیا ہے. BNP نے جو ہے وہ یعقوب بیزن جو ایک آزاد امیدوار ہیں ان کو گلے لگا لیا ہے نیشنل پارٹی کا. حالانکہ نیشنل پارٹی کا پریزیڈنٹ وہاں سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طرف سے نہیں ہوتا چیزیں، دونوں طرف سے جب سنجیدگی ہوتی ہے، باتیں نہیں، عملاً جب دونوں طرف سے سنجیدگی ہوتی ہے تو چیزیں جا کے ٹھیک ہو جاتی ہیں. اچھا سر، بارڈر ٹریڈ ایک بلوچستان کا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے بلوچستان کی معیشت کا، یا وہ انفارمل اکانومی جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کا. تو وہ مین سٹریم اس کو اسمگلنگ کہتا ہے، یا مین سٹریم اس کو گریزی کا کاروبار کہتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا کاروبار اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. تو اس کو ٹوکن کے علاوہ اس کو فارمل اکانومی کا حصہ بنانے کے لیے نیشنل پارٹی کوئی پلان رکھتی ہے، یا اس مینیفیسٹو میں کوئی اس طرح کا پروگرام موجود ہے؟ ہماری مینیفیسٹو میں بالکل تفصیل موجود ہے. دیکھیں، بلوچستان اور اس کے بارڈرز ممالک ہیں، ان میں براہ راست افغانستان ہے اور ایران ہے. ایران چونکہ زیادہ ہمارے ساتھ قریب ہے، جہاں کوئی 5 سے 6 ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں جو براہ راست بارڈر کرتے ہیں ایران کے ساتھ. تو ایران کے ساتھ ہمارا جو ہے فارمل ٹریڈ بھی ہے، لیکن چونکہ روڈ نیٹ ورک نہیں ہے، اس پہ توجہ نہیں ہے. جب تک روڈ نہیں ہوگا، سسٹم نہیں بنے گا تو کام کو بہتر نہیں کیا جا سکتا. اس پہ ہماری ایک توجہ ہے. دوسری یہ کہ انفارمل، چونکہ ہماری آبادی جو ہے مکس ہے، جو بلوچستان اور ایران کی، ان کی اپنے ایک ٹریڈیشنل ایک وابستگی ہے، خاندانیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آتے جاتے ہیں. اس پہ ہم نے پچھلی بار بھی ایک ڈیزائن کیا تھا کہ دونوں کی مشترکہ مارکیٹیں ہوں گی بارڈر پہ، اور اس پہ ہم ابھی بھی کنسرن ہیں کہ دونوں کی جو ہے بارڈر پہ باقاعدہ پاکستان کی طرف سے یا بلوچستان کی طرف سے، ایران کی طرف سے مشترکہ جو مارکیٹس ہیں وہ بہترین رہیں گے. یہ کوئی سمگلنگ نہیں ہے. ہر بارڈر پہ 2 ممالک ہوتے ہیں، اس میں وہ ان کی ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورت، چونکہ نزدیک ہمارا ایران ہے، تو ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو ہماری جو مشترکہ مارکیٹ ہیں وہ سب سے زیادہ بہتر ہوں گی. اور اس پہ انشاءاللہ جب ہم آئیں گے تو، کیونکہ اس وقت ایران ہمیں دیکھیں بجلی ہم ایران سے لے رہے ہیں، تو گیس بھی ہم لے سکتے ہیں ایران سے، بجائے یہ کہ کہیں سے اور سے. تو بجلی، گیس یا انفراسٹرکچر کو اگر ہم ٹھیک کریں تو ہم سمجھتے ہیں گوادر بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے، بلوچستان کے دیگر علاقے بھی ڈیولپ ہو سکتے ہیں، اور لوگوں کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے. اچھا سر، بلوچستان کا ایک بہت ہی اہم ایشو ابھی ریسنٹلی 2022 کے فلڈز کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملا کہ بلوچستان از ون آف دا ورسٹ افیکٹیز آف کلائمیٹ چینج.
اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ بلوچستان پہ ہمیں دکھا. انڈسٹریلائز دنیا کا جو امپیکٹ ہمیں بلوچستان میں دکھا, تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ این جی اوز کانفرنس کر لیتے ہیں سرینا ہوٹل میں, یا پریس کلب میں, کوئٹہ پریس کلب میں کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے, اس پر 4-5 ٹویٹس آ جاتی ہیں, تو وہ نیشنل لیول پہ جو این جی اوز ہے. تو بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کلائمیٹ ایکٹیویزم ہمیں اس طرح سے دیکھنے کو نہیں ملی, یا اس پر کوئی ایک پوزیشن نہیں دیکھا, کیونکہ آج کی دنیا کا ایکٹیویزم میرے خیال میں کلائمیٹ کی طرف زیادہ شفٹ ہو گیا ہے, کیونکہ وہ تو پوری انسانیت کی بقا کا معاملہ ہے. قومی بقا تو اس کے بعد ہی آئے گی جب انسانیت ہی نہیں بچے گی. تو اس پر نیشنل پارٹی کی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں, ہم اس پہ بڑے واضح ہیں. اول تو دنیا کسی اور, اگر آپ دنیا کو دیکھیں آپ کو ایسے لگ رہا ہے وہ کسی اور اسٹار پہ, ہم کسی اور اسٹار پر ہیں نا, کیونکہ ہمارے ایشوز ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں ابھی تک بھوک ہے, افلاس ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, ہیلتھ ایشوز ہیں. تو کلائمیٹ ہمارے لوگوں کے لیے سیکنڈری ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے لیے وہ اہم ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ, اور یہ جو جتنی اس دوران اس کلائمیٹ کی وجہ سے نقصانات ہوئے, آپ حیران ہیں کہ فنڈز رکھے ہوئے ابھی تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے. یعنی جن نقصانات کے ازالے کے لیے جو فنڈز ہے, جو پی این ڈی میں پڑا ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, ابھی تک اس پہ جو ہے 5% کام بھی نہیں ہوا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں یہ حکومتوں کی پرائرٹی پہ ہے نا. تو حکومتوں کی پرائرٹی جب تک نہیں ہوگی, لوگ نہیں ہوں گے, لوگوں کے ایشوز نہیں ہوں گے, لوگوں کا ہیلتھ نہیں ہوگا, تو یہاں تو پاکستان میں تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک پاکستان کی گورنمنٹ اس میں سنجیدہ نہیں ہے. تو یہ تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کا ایشو ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کا ایشو ہے کہ وہ ان معاملات کو سنجیدہ لیں, اور اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس سے بچاؤ کے لیے کوئی ترتیب, کوئی پولیٹیکل, کوئی اویئرنیس اسکیمیں ہوں تاکہ لوگ اس پہ سنجیدہ ہوں اور سمجھ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں نیشنل پارٹی اس پہ بڑی کنسرن ہے. سر, ابھی تھوڑا کانسٹیٹوئنسی لیول پہ ایک سوال آ جاتا ہے, جان بلیدی کے حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے جو, میں سمجھتا ہوں اگر آپ بلیدہ کے لیں گے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے, اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کمیونیکیشن ہے, اس کا سب سے بڑا مسئلہ ایجوکیشن ہے, اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہیلتھ ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور چونکہ بلیدہ ایریا موسٹلی وہ بارڈر سے لگتا ہے, ایرانی بارڈر, تو ایرانی بارڈر سے منسلک کاروبار کی جو اس وقت جو صورتحال ہے, جو غیر سنجیدہ رویہ ہے ریاست کا اس کے ساتھ, تو میرے خیال میں اس کو ٹھیک کرنا ہے, لوگوں کے روزگار کو ترتیب سے لانا ہے, لوگوں کے روزگار کو بہتر بنانا ہے, اور یہ کوئی اس طرح کی غیر قانونی نہیں ہے, اور اس کو لیگل پوزیشن میں, تاکہ لوگ عزت کے ساتھ روٹی کھائیں, عزت کے ساتھ کاروبار کریں اور اپنے بنیادی معاملات حل کریں. سر, میرا لاسٹ کویشچن ہے کہ جان بلیدی کو کہا جاتا ہے کہ برین آف نیشنل پارٹی, اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. نیشنل پارٹی مجموعی طور پر ایک ایسی پارٹی ہے ڈیموکریٹک, جس میں سب مل کے سوچتے ہیں, سب مل کے کام کرتے ہیں, اور سب کی مشترکہ کوششوں سے ہی نیشنل پارٹی روز بروز مستحکم ہو رہا ہے. اور نیشنل پارٹی کی جو بڑی وہ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ڈیموکریسی پہ یقین کرتا ہے, اور کلیکٹیو لیڈرشپ پہ یقین کرتا ہے. کوئی ایک فرد یہاں سب کچھ نہیں ہے, یہاں سب مل کے فیصلے کرتے ہیں, اور اس فیصلے کا سب احترام کرتے ہیں.